بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے عزت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے اور آسانی اور خوشیوں کے معاملے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے اوپر قائم کر دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ جتنی آپ کی زندگی ہے آپ خوش رہیں، تو ایک ایسی چیز جس کے اوپر ہمیں بات کرنا پڑے گی، اس کو دیکھنا پڑے گا، اس کے اوپر ریسرچ اور تحقیق کرنی پڑے گی اور پھر اس کو اگر وہ ہمارے اندر موجود ہے تو اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ بہت ساری بیماریاں ہیں ہماری سوسائٹی میں، بہت ساری کمیاں کوتاہیاں بھی ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ بیماریوں کی لسٹ بنائیں گے تو کوئی بیماری دنیا میں ہو اور ہمارے ملک میں ہماری سوسائٹی میں نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے، وہ بیماری بھی یہاں پر موجود ہوگی۔ اور وہ کمیاں، وہ پریشانیاں جو پوری دنیا میں پائی جاتی ہیں وہ ہمارے ملک میں نہ ہوں، یہ بھی ممکن نہیں نظر آ رہا، وہ بھی ساری چیزیں یہاں پر موجود ہوں گی۔ لیکن جو ہمارے ہاں المیہ ہے، جو سب سے بڑی ہمارے اندر کمی پائی جاتی ہے، جس کو آپ بیماری بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ ایک عادت بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو کوئی بھی نام دے لیں، وہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے ہمارے ہاں پائی جاتی ہے۔ وہ ہے ہمارے ہاں دوہرا معیار، دوگلاپن، ظاہر اور باطن کا الگ الگ ہونا۔ یہ ہماری زندگی میں ایک کینسر ہے، ایک جو ہے بہت بڑا فتور کا ذریعہ ہے، بہت بڑے نقصان کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے، اگر ہم گھر کے اندر زندگی گزار رہے ہیں تو وہاں پر غور کیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ہماری گھریلو لائف ہے، مثال کے طور پہ اگر ہمارے گھر میں کوئی بچی بیاہ کر ہم لاتے ہیں، بہو بنا کر لاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہمارا ایٹیچیوڈ، رویہ اور اس سے ہماری ڈیمانڈز اور ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں، اور ہماری بچی جب کسی دوسرے گھر میں جاتی ہے تو وہاں پر ہماری ریکوائرمنٹس اور ڈیمانڈز اس کے حوالے سے کیا ہوتی ہیں۔ اگر ہم ایک کمپنی کے مالک ہیں تو اپنے ورکر سے، اپنی لیبر سے ہم کیا توقعات کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم کہیں پر لیبر کے طور پہ کام کر رہے ہیں تو ہم کس طرح کا کام کر رہے ہیں، ہم وہ مالک کی جو توقعات ہیں اس پہ پورا اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے۔ ہم اگر ایک استاد ہیں تو ہم بچوں کو کس انداز میں اور کس لیول پر جا کر پڑھا رہے ہیں، اور اگر ہم ایک اسکول کے اندر کلائنٹ ہیں، یعنی ہمارے بچے کسی جگہ پر پڑھتے ہیں تو ہم وہاں سے کیا جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے بچوں کو یہ چیزیں پڑھا دیں گے، تو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ ہم جو ہیں چاہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ ہم جو خواہش کا اظہار کرتے ہیں تقریر کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، بات کے ذریعے سے، وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جو عملی طور پر اپنے رویے کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے ہم ظاہر کرتے ہیں، جس کے اوپر ہم عمل کر کے لوگوں کے سامنے یا اپنی فیملی، گھر اور باہر چیزیں کرتے ہیں، وہ اور ہوتی ہیں۔ یہی وہ میری نظر میں سب سے بڑی بیماری ہے، سب سے بڑی رکاوٹ ہے، سب سے بڑا فتور اور فساد کا ذریعہ ہے کہ ہمارے معیار دوہرے ہیں، ہم دوگلے پن پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ میں بڑے ہی محتاط انداز میں، بڑے اچھے الفاظ میں ان چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس کو بڑے سخت الفاظ میں بیان کریں تو وہ بھی اس کے لیے کم ہوگا۔ اگر کہیں نہ کہیں یہ چیز آپ کے اندر، آپ کے ارد گرد پائی جا رہی ہے تو اس کی اوپر ایکشن لیجئے، اس کے اوپر ایکشن لیجئے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے۔ دیکھیے، پھر بھی ابھی ختم کرنے کی جب کوشش کی بات ہو رہی ہے تو ایسا نہ ہو کہ یہ صرف ہم جو ہے وہ تنقید کے نشتر دوسروں کے اوپر برسانا شروع کر دیں کہ اس کے اندر بھی یہ بیماری پائی جا رہی ہے، فلاں کے اندر بھی پائی جا رہی ہے، فلاں بھی دوگلے پن کا شکار ہے، فلاں بھی دوہرا معیار اختیار کیے ہوئے ہے، فلاں کے بھی دو چہرے ہیں، تو پھر دوسروں کے اوپر ہی تنقید برسانے شروع کر دیں۔ نہیں، اس انداز میں مت کیجئے گا۔ اپنے آپ کو پرکھیے گا، اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کیجئے گا، اپنے آپ کو گھر کے اندر، باہر اور سوسائٹی میں جہاں جہاں آپ کا انٹریکشن ہے وہاں دیکھیے گا کہ وہاں جا کر آپ بات کیا کرتے ہیں اور اس بات کے اوپر آپ عمل کتنا کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ اگر اس کے اوپر ہم نے کام کر لیا، اس کے اوپر ہم نے قابو پا لیا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے
آپ نے جو زندگی میں سوچ رکھا ہے کہ آپ کچھ بننا چاہتے ہیں، آپ بہت دور تک جانا چاہتے ہیں، تو خدا کی ذات آپ کو کبھی بھی ناکام نہیں کرے گی۔ انشاءاللہ آپ اپنی منزل پر ضرور پہنچیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔